سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ السفہاء اس تو مراد ہیں مشرکین، یہود اور منافقین۔ ان قریب بے وقوف قسم دے لوگ انہوں نے یہ اعتراض کرنا ہے کہ یہ کیوں اپنے اس قبلے تو رخ پھیریا ہے جس قبلے دی طرف یہ پہلے ہی رخ کر کے اپنی عبادات کردے ہیں۔ تو فرما دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، چونکہ تمام کائنات دا حاکم اکیلا اللہ ہی ہے، تو محکوم میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا اس نے اسی طرح ہی عمل کرنا ہے جی میں احکم الحاکمین نے حکم کرنا ہے۔ تمام مشارق و مغارب دا حاکم کل اکیلا اللہ ہے، مگر اس حقیقت نو او ہی سمجھ سکتا ہے جس نو ہدایت اللہ چاہے نصیب فرمائے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، او رہنمائی فرماندہ ہے جس دی چاہے صراط مستقیم دی طرف۔ یعنی احکامات شریعت تے ایمان رکھنا، عمل کرنا بندے دی اختیاری چیز نہیں ہے، اس نو پسند پہلے رب فرمائیدا ہے۔ جنہاں نو پسند فرمائیدا ہے انہاں لوگاں نو اللہ کریم صراط مستقیم تے چلا دیتا ہے۔ ہاں بندے دے اندر اختیار کیا ہے؟ وہ ہے انابت، ارادہ بندہ کر سکتا ہے، مگر اس ارادے نو پایا تکمیل تک پہنچائے یا نہ پہنچائے یہ فیصلہ میرے رب دا۔ مثلا جویں وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی ارادہ کیتا ہے اور یوسف علیہ السلام دا بھی ارادہ ہے۔ ارادے دے اندر فرق ہے۔ عورت دا ارادہ کی ہو جی آئی غلط ہے، خبیث ارادہ ہے، اور یوسف علیہ السلام دا ارادہ نیک پاک ارادہ ہے۔ ارادے تو انہاں دونوں نے کیتے، مگر ناکام ارادہ ہویا ہے تو اس خبیث ارادے دا ہویا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ انسان صرف ارادے دی حد تک کر سکتا ہے، اگاں اس ارادے نو بھی مکمل کرنا یا نہ کرنا اے رب دا اختیار ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کذالک، کذالک دی جڑی کاف ہے اے امت دے کمال واسطے اللہ نے ذکر فرمائی۔ یہ تلے لکھ لیو لبیان الکمال۔ اسا تانوں ایسا با کمال امت بنایا ہے، وسط افضل، سب تو افضل۔ اس دے اندر افضل اس طرح ہے
کہ اے ایک ایسی شریعت تے چل رہے ہیں کہ جڑی بالکل درجہ اعتدال تے چل رہی ہے، یعنی نہ ہی اس شریعت دے اندر سختی بہت زیادہ ہے اور نہ ہی اس دے اندر ڈھیلا پن نرمی بہت زیادہ ہے، معتدل ہے۔ ہر شے شریعت دا ہر شعبہ جڑا ہے اعتدال دے درجے تے ہے، تجاوز کسے شعبے دے اندر نہیں ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اے امت جڑی ہے اے دن قیامت دے علی الناس، علی الناس تو مراد انبیاء علیہم الصلوات والسلام، تاکہ ایک گواہی دیون تبلیغ انبیاء دی دن قیامت دے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تواڈی اس شہادت تے میرا محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کہ واقعی میری امت اے سچی گواہی دے رہی ہے۔ کیا ہی کمال ہے، ایک نبی دی امت دوسرے پیغمبرہ دی رسالت اور صداقت دی گواہی دے تے اپنی امت دی صداقت دی گواہی خود محمد الرسول اللہ دے۔ تو اس امت نو اللہ نے کمال دیتا کہ نہ دیتا؟ دوسرے نبیاں دی گواہی اے امت محمد الرسول اللہ دے، یعنی دیکھو کہ دوسرے انبیاء دے گواہ امتی ہیں، اس امت دا گواہ خود سید الانبیاء ہے۔ اس وجہ تو میں تمہیں واقع بھی یہ کذالک دی کاف جڑی ہے ایک کمال واسطے، لبیان الکمال۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ ہن جڑی گل ہے نا قبلے والی، ہن اس دی طرف اعادہ فرمایا کہ اساں یہ جڑا قبلہ تانوں یہ دیتا ہے نا کہ تساں اس قبلے وال تساں رخ کر کے نماز پڑھو۔ ایک گل نو سمجھو، پہلے کچھ مفسرین کرام یہ فرماندے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ رخ جڑا ہے وہ بیت المقدس وال پہلے دن تو ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ سارے پیغمبراں دا قبلہ تو پھر وہ بیت المقدس والے پاسے ہی رہا، تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پاسے رخ کر کے نماز پڑھ دیا۔ تو پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ تہاڈا قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قبلہ پہلے دن تو ہی بیت اللہ شریف ہے، پھر جدہ ہجرت فرماون دے بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اے ہویا کہ تساں بیت المقدس وال رخ کر کے نماز پڑھی کرو۔ یہ دو قسم دیاں تفسیری روایات ہیں، چاہے پہلے دن تو اللہ دے رسول دا رخ بیت المقدس والا ہی، یا کچھ مہینے تو بعد پھر اللہ نے تحویل قبلہ دا حکم فرمایا بھئی تسا ہن بیت المقدس وال منہ نہ کرو، بیت اللہ وال منہ کرو، چاہے جیڑی سمت والے بھی لے لو،
مگر تحویل قبلہ ہونا یہ یقینی ہے. یہ گل دی سمجھ آئی نہیں؟ قبلے دے تحویل دا حکم اے قرآن نے یقینی دے دیتا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اساں اے جڑا تانوں دوبارہ پھر ایک قبلہ تہاڈا اساں اے بنایا ہے بیت اللہ شریف، جس دے اتے تساں پہلے آئے، تے پھر اساں تانوں 14 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس وال رخ کر کے نماز پڑھن دا حکم جو دیتا ہے، اس دی حکمت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ بالفرض جے تساں پہلے ہی بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھ دے آئے تو تانوں بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھن دا حکم کیوں دیتا ہے؟ او دی حکمت کیا ہے؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، اس واسطے تاکہ ظاہر ہو جائے، لنعلم ظاہر ہو جائے. ہوں اللہ دے سامنے تو ہر شے ظاہر ہے، اس دے اگے تو کوئی چھپی ہوئی شے نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ الا لنعلم، تاکہ مخلص مومنین دے سامنے ظاہر ہو جائے کہ مخلص کون ہیں تے منافق کون ہیں. وہ میں پہلے تمہیں لکھایا ہے کہ جڑے بے وقوف لوگاں کون ہیں؟ مشرکین، یہود، منافقین. تو انہاں نو اللہ کریم نے ظاہر کرنا ہے جڑے مسلماناں دیا صفحہ بڑے ہویا کہ کیڑا اتباع رسول تے قائم رہندا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جڑا اس نو بہانہ بنا کے ایڑیاں دے بل پچھا لوٹ ویدا ہے، یعنی دین اسلام نو چھوڑ ویدا ہے. اور اس چیز دا ذکر اللہ نے سپارے دی ابتداج فرما دیتا، سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف مشرک منافق یہودی یہی گل کرے سن بھی یہ کیسا دین ہے، کدی کہیں پاسے منہ کر دے دے کدی کسے پاسے کر دے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اے تحویل قبلہ دوتے عمل کرنا کام بڑا بھاری ہے. لَكَبِيرَةً، کام بڑا اوکھا ہے، منہ کرنا اوکھا نہ ہے، اللہ دے حکم دی پاسداری تے قائم رہنا اوکھا ہے. منہ کرنا کیڑا اوکھا ہے بھئی؟ ادے منہ کی تھی ہوں جدہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہا اتو اللہ دا حکم آ گیا. تو مدینے جاؤ، اتھے تو مسجد ایک ملسی جس دا نام ہی ہے مسجد قبلتین، دو قبلوں والی. تو مطلب کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ دا حکم آ گیا، دوران نماز ہی سونے پیغمبر نے اپنا رخ پھیر لے. رخ پھیرنا تا کوئی تکلیف نہیں، اصل تا تکلیف اے ہونی آئی کہ مخالفین دے تانو تشنیع دی بھرمار ہوئے، بھوکن والے بھوک دے پے ہوئے، ہر پاسو تمبن والے تم رہے ہوئے، تے پھر بھی بندہ لوہے دی لٹھ بڑھ کے پیغمبر دے حکم تے قائم رہ جائے. یہ جڑی استقامت ہے، ان کانت لکبیرتن، اے بہت بڑا بھاری کام آئی. ہاں الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جنہاں نو اللہ کریم نے ہدایت واسطے پسند فرما لیا، انہاں واسطے عمل کرنا کوئی مشکل کوئی نہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے صلاتکم، ایمانکم تو مراد کیا ہے؟ تواڈیاں نمازاں. اللہ کریم نے او تواڈیاں نمازاں ضائع، مسلمانوں دے دل میں خیال آ گیا جڑا اسا 14 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے، ہوں اللہ دا تہاڈا قبلہ بیت اللہ شریف، اس پاسے منہ کر کے نمازاں پڑھیاں تو توت ساڈا ختم ہو گیا، جو قبلہ جو منسوخ ہو گیا، تو پھر کہ نمازاں ہی نہ ضائع ہو گئی ہوئے. تو اللہ فرماتا ہے نہیں، او تواڈیاں اس پاسے منہ کر کے نمازاں پڑھیاں ہوئی اسا ضائع
نہیں کیتی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی اپنے بندیاں نال بہت ہی رأفت اور رحمت دا برتاؤ کردا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق اسا دیکھیا کہ تساں اپنا چہرہ الٹا کے دیکھ دے ہے آسمان دی طرف، وجہ چہرہ، اپنا چہرہ تساں پلٹ پلٹ کے آسمان دی طرف دیکھ دے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف رخ انور اتا دیر این کر کے دیکھنا، بولے نہیں، منگیا نہیں، مطالبہ نہیں کیتا کہ اللہ میرا قبلہ تو وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، آخر میرے باب ابراہیم نے بنایا ہے۔ بس صرف اپنے قلبی اشتیاق دا اظہار بار بار آسمان وال ویکھ کے ظاہر کرے دے رہے، مگر سونے محبوب دے معصوم دل دی جڑی اصل حقیقت آئی وہ رب جاندا ہے، تو اس نو بھانپ کے رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسا پھیر دیتا ہے تیرے واسطے تیرا قبلہ اوہو جس نو تو میرا سونا پیغمبر پسند فرمایا۔ لہذا فول وجہک، ہن تو اپنے چہرے دا رخ مسجد حرام دی طرف فرما، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جتھے کدائیں یعنی جس جگہ دتے بھی ہو، مکے ہو، مدینے ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، تواڈے چہرے دا ہن رخ جڑا ہے اسے مسجد حرام دی طرف ہوئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک جڑے ہیں نا اہل کتاب، وہ بہت ہی اچھی طرح جان دے ہیں کہ اے تحویل قبلہ دا حکم اے بالکل حق سچ ہے، انہاں دے رب دی طرفوں اے حکم آیا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو معلوم ہوندہ ہے اس تحویل قبلہ دا اللہ نے تورات اور انجیل وچ پہلے ذکر فرما دیتا، تائیں اہل کتاباں دے بارے اللہ فرما رہا ہے بھئی یہودی تے عیسائی انہاں نو لیعلمون، او جان دے ہن کہ اے جیڑا تحویل قبلہ دا حکم آیا ہے اس دا اشارہ رب نے آخری پیغمبر دا تورات تے انجیل وچ بھی بیان فرمایا۔ تو پھر دیکھو اس چیز دا علم رکھنا یہ عام ان پڑھ آدمی دا تو کم ہے نہیں، یہ انہاں نوں بھی پتہ ہے نا جڑے تورات دے عالم ہیں۔ ہن دیکھو اساں جو قرآن پاک دے عالم ہیں تو قرآن دے مسائل دا علم سانوں ہے، ہر بندے تو نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جان دے بھی ہن، پڑھ بھی چکے ہن، مگر اللہ نے پہلے فرما دیتا سیقول السفہاء کہ اے منافق مشرک یہودی جان بوجھ کے پیغمبر دے خلاف بکواسات کرے دے رہے، پڑھ بھی چکے ہن تے پھر بھی انہوں نے اے شور شرابہ برپا کر دیتا۔ دیکھو اے پیغمبر اے محمد دا کیسا دین ہے، کدی کسے پاسے منہ تے کدی کسے پاسے، مگر اللہ فرما رہا ہے اوت الکتاب لیعلمون انہ الحق، وہ اہل کتاب جان دے ہن کہ واقعی محمد رسول اللہ حق سچ دے۔ وَمَا اللَّهُ
بغافل عما یعملو، اور اللہ کریم غافل نہیں ہے انہاں چیزاں تو، انہاں اعمال تو جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی چاہے مومن عمل کر رہے یا کافر کر رہے، کسی دے عملہ تو اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَلَئِنْ زجر، دوسرا نام لکھ لیو، عناد بالقبلہ، یعنی اہل کتاب دا قبلہ مقدس دے متعلق عناد کتنا تعصب اور ضد بھری گئی ہے۔ عناد بالقبلہ، اور اگر تو میرا سونا محمد پاک انہاں نو ہر قسم دی دلیل نال پیش بھی فرمائیں کہ ایک قبلہ ساڈا جڑا ہے بیت اللہ شریف ہے، جتنیاں بھی تو انہاں نو دلیلاں دے دے، بے کل آیت، سب دی سب دلیلاں دے دے، نشانیاں دے دے، مگر ما تبعو، اتنے ضدی ہن کہ انہاں نے تیری اتباع نہیں کر، کسے صورت بھی یہ تیرے قبلے دی اتباع نہ کرے سن۔ یہ تو گل ہے یہودیاں دی۔ ہن اللہ پاک فرماندا ہے وما انت بتابع قبلتہم، تو میرا سونا پیغمبر تہاڈی بھی حالت انجے ہے کہ تساں بھی انہاں دے قبلے دی اتباع کوئی نہیں کرنی۔ سمجھو ایک گل، یہودیاں دے بارے فرمایا ہے کہ تو چاہے جتنیاں دلیلاں بھی دے نا، انہاں نے تیرے قبلے والے پاسے رخ نہیں کرنا۔ سوڑے محمد پاک واسطے اللہ فرماتا ہے بھئی اسی طرح وہ بھاویں جتنا ہی تینوں مجبور کرے نا، تو ہی انہاں دے بیت المقدس نو قبلہ بناونا، تو بظاہر تو دو برابر ہو گئے، برابر ہی ہو گیا نا۔ وہ آدھن اسا تیرے قبلے نہیں مندے، نبی پاک آدھن میں، مگر فرق ہے، فرق اے ہے او بوجہ اناد اور زید دے پیغمبر دا قبلہ نہیں مان رہے، تو میرا محمد الرسول اللہ بوجہ حکم الہیہ دے انہاں دے قبلے نو قبلہ نہیں مان رہے، کیونکہ پیغمبر دا قبلہ تا اللہ دے حکم دے مطابق ہویا نا۔ تو یہودی وہ اللہ دے حکم تے نہیں اڑے کھلے، وہ اپنے زد تے اڑے کھلے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، تو ایک دوسرے دے قبلے نو کوئی نہیں مننا، البتہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے ہن اللہ کریم اپنے سونے محمد پاک نو فرما رہا کہ یہ اگر سارے یہود و نصارہ تے مشرکین سب مل کے میرا سونا پیغمبر تینوں مجبور چکرے بھئی آخر بیت المقدس بھی تا ایک اللہ دا مقدس گھر رہے، اور سارے انبیاء دا تا قبلہ رہے ہے، تو ہی ادا ہی کر۔ تو میرا سونا پیغمبر اگر تو انہاں دی خواہشات دی کیتی اتباع، بعد اس دے کہ تیرے پاس وہی قطعی دا علم بھی آ چکا ہوئے، یعنی تیرے پاس اپنے عمل دا ثبوت قرآن پاک ہوئے، تے پھر بھی تو کسے دے دباؤ وچ آ کے اہواءہم، انہاں دی خواہشات دے پیچھے چل پویں، تو میرا سونا پیغمبر انک اذا لمن الظالمین، بے شک تو بھی پھر
نہ انصافاں دی لسٹ وچ لکھیا جائے گا۔ گل دی سمجھ آئی نے؟ اینوں تھوڑا جہا وسیع کرو کہ بھئی جس دے پاس وحی قطعی موجود ہوئے، اللہ دے قرآن دی دلیل موجود ہوئے، تے پھر بندہ کوئی دوسرے گھر در منہ چکرے تو اللہ فرماتا ہے اور تواڈی کیا حیثیت ہے؟ میرا نبی بھی اگر ان چکرے تو اس نو بھی میں نبوت تو ہٹا کے ظالمہ دی لسٹ لکھ دینا۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں اتھوں ویکھ لیو، اسا جو آنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود تے جادو دا اثر نہیں ہویا۔ کیوں اسا نے ساڈے کول دلیل قرآن پاک دی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تے جیندے کولو قرآن دی نص قطعی موجود ہوئے تے پھر بندہ دوے کسے دے بوئے تے وانج کھلوے تو پھر وہ مسلمان نہیں، ظالم بن گئے۔ تے اس قسم دے ظالم جدہ پیغمبر تے فتویٰ لاوین، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو پھر ہن قرآن نے فرما دیتا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، زندہ ہے نہیں۔ تو جدہ اللہ دے قرآن نے آکے وہ زندہ ہی نہیں، اتھے سنن تے نہ سنن والی تو گل ہی ختم ہو گئی۔ قرآن نے دس دیتا ہے نا اموات غیر احیاء، سنن نہ سنن والا تو جھگڑا ہی قرآن نے مٹا دیتا ہے۔ سنے تو او جڑا زندہ ہوئے تو قرآن نے آکھ دیتا غیر احیاء، وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں تو اتنا ہی شعور، اتنا ہی پتہ نہیں کہ اساں انہاں قبراں چوں اٹھیونا کدو ہے۔ جدہ انہوں اتنا علم نہیں تو اتے آئے ہوئے تو انہوں کوئی علم ہو سکتا ہے؟ ہن جدہ قرآن نے دس دیتا ہے، ہن اگر بندہ آکھے یار اگر ایک گل کریے تو پھر بندہ دیوبندی نہیں رہ سکتا ہے، یا بندہ اے آکھے بھئی قرآن چلو آ تا گیا ہے مگر اس لائن تے چلیے تو وقت ساری دنیا کافرہ نال بھری پئی، وقت مسلمان صرف میں ہی ہاں، وہ اے بھی تو لوگاں آکھنا نہیں۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے تینوں ڈرن دی ضرورت نہیں، اگے آندا پیا ذکر اس چیز دا بھی، اللہ فرماتا ہے ڈرو نہیں، تواڈے پاس میں رب دا قرآن موجود ہے۔ اس واسطے جس دے پاس دلیل قرآن دی ہوئے اس نو خوف و خطرہ رکھن دی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی دی خواہشات دی اتباع کرن دی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ایمان بچاونا ہے تو اے اصول اپناؤ، یہ ایمان دی ضرورت نہیں تو جیدے مرضی آندہ نے منہ ماری رکھو۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہون تلے لکھ لو اناد بن نبی، ہون انہاں یہودیاں دا سونے محمد پاک نال او دی نبوت نال تعصب تے اناد ویکھو۔ اگے ہے اناد بالقبلہ، ہون اناد بن نبی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، جڑے ہیں نا اہل کتاب یعنی تورات و انجیل دے عالم لوگ، یعرفونہ پہچان لیا انہوں نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو،
اہل کتاب دے علماء نے جو ہی سونے محمد پاک نو ویکھیا یعرفونہ انہاں پہچان لے کہ واقعی جڑے آخری پیغمبر دے ذکر رب نے اپنی کتاباں دے اندر فرمایا ہے یہ بالکل وہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے۔ یعرفونہ پہچان آ گئی، پہچان لیا انہوں نے، تے شک و شبہ والی پہچان بھی نہیں۔ اور بعض بندہ کہن ویکھ کے آدھا یار مینوں تو یہ بندہ وہ لگتا ہے مگر پک نہیں پیا، لگتا تو انجے مگر صحیح تسلی نہیں ہو رہی۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے انہاں تینوں پہچانیا کما یعرفون ابناءہم، تینوں انج دی انہاں نے سنجان تے پہچان کیتی ہے جویں پیو نو اپنے پتر دی سنجان ہوندی۔ باپ بھی اپنی اولاد نو بھول سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے انہاں نے تینوں انج پہچانیا ہے شکل و صورت دے لحاظ نال جویں پیو بیٹے نو پہچان لیندا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ہن اتھے تھوڑا جہا غور کرنا ہے۔ اور بے شک ایک ٹولا انہاں دے وچوں، فریقن ٹولا، منہم انہاں اہل کتاب دے وچوں، انہاں نے کیا کیتا؟ لیکتمون الحق، حق نو کیا کیتا؟ چھپا لیا۔ تے چھپایا بھی اس صورت وچ وہم یعلمون، اس حق نو او اچھی طرح جان دے بھی۔ ہن او حق کون ہے؟ او یار پہلی آیت اتنے پڑھ چکے ہو، حق کون ہے؟ او ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہی اسے دا ذکر تو اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ، پہچان لیا نے، تو پہچانی ہوئی چیز نو لیکتمون، چھپایا ہے نے، کہیں نو چھپایا ہے وجود محمد الرسول۔ تو یعنی وجود پیغمبر نو بھی قرآن کیا فرماتا؟ الحق۔ سمجھ آئی نے؟ تو قرآن نو بھی اللہ کیا آدھا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن بھی حق تے صاحب قرآن بھی حق ہے۔ لیکتمون الحق وہم یعلمون، اور او جان دے بھی ہیں۔ الحق من ربک، میرا سونا پیغمبر یہ تیرے رب دی طرفوں بالکل حق اور سچ ہے، لہذا تو کسے قسم دا اس حق دے اندر تردد دا شکار نہ ہو، شک و شبہ وچ پون دی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک جس طرف بھی وہ رخ کردہ ہے اس طرف رخ کر کے وہ عبادت کر رہا ہے۔ تسا اس بحث نو چھوڑو، اللہ فرماتا ہے اس بحث نو چھوڑو۔ اصل مقصد کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اے دل دے اندر جذبہ رکھو کہ اساں اس تو ود کے شریعت محمد الرسول اللہ تے عمل کریے۔ یعنی ہر ایک دے دل دے اندر یہ جذبہ ہوئے کہ میں جتنا زیادہ ہو سکے پیغمبر دی سنت تے عمل کرا، جتنا زیادہ ہو سکے میں اللہ دی عبادات کرا، اللہ دے شریعت پیغمبر دے اتے اتنا عمل بالاستقامت کر کے وکھاواں۔ یعنی رخ خالا جڑا تہاڈا آپس دے اندر جھگڑا اینو چھوڑو، اصل تساں توجہ دیو تو میں رب دی عبادات دی طرف دیو۔ تو مطلب کیا ہے
کہ فضول باساں دے اندر پائے کے حقیقی مسائل شریعت نبویہ تو محروم نہ ہو جاؤ، یعنی فضول باساں نہ کیتیاں۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، بہ گیا جی وہ تو حضرت علی دی نانی دا کہ نا آئی، فلانا کیا ہے تے فلانا کیا ہے تے پھر استنجا کیویں کرنا چاہیے، گرمیاں چ کیویں ہوئے تے سردیاں چ کیویں ہوئے، یہ بھی مسائل لکھے گئے بھئی استنجا بندہ کرے تو گرمیاں چ استنجا کرن دا طریقہ کیا ہے تے سردیاں چ مطلب یہ بھی ایسے فضول باسا دے اندر پہ کے اصل جڑا مقصود خدا دے قرآن دا ہے اس تو بندہ محروم نہ ہو جائے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، گل یہ ہے کہ تسا بھاویں جتھے بھی ہو، کوئی عرب چے کوئی عجم چے، بھاویں کوئی زمین دے اتے ہے دے بھاویں تلے ہے، اینما تکونو، جتھے بھی کوئی راندہ پہ ہے، یأت لے آئے گا بکم اللہ جمیعا، سب دے سب تسا اللہ دے دربار وچ حاضر ہونا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تواڈے اکٹھا کرن دی علت یہ ہے کہ اللہ کریم ہی ذرہ ذرہ کائنات تے قدرت و طاقت رکھن والا ہے۔ ومن حیث، جدو بھی تسا سفر تے نکلو میرا سونا پیغمبر، ومن حیث خرجتا، جدو بھی جتھوں بھی نکلو تو تواڈا رخ ہونا چاہیے مسجد حرام دی طرف، یعنی تسا باہر سفر تے ہو، بیت اللہ چ نہیں ہو، مکے دے اندر نہیں ہو، تو پھر بہرحال سفر دی حالت وچ بھی ہو تو تواڈا عبادات دے وقت رخ کدے ہوئے مسجد حرام دی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ جڑا قبلے دا اسا حکم فرمایا تیرے رب دی طرف البتہ بالکل حق سچے ہے، اور اللہ تعالی تو کسے عمل تو بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جدہ بھی تو نکلیں تا اپنے رخ دا، اپنا رخ مسجد حرام دی طرف فرماونا ہے۔ یہ دوبارہ بھی اللہ کریم نے اس حکم نو دوبارہ لوٹایا، حالانکہ پہلے بھی تو یہ فرمایا نا وَبِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اسے حکم نو لوٹایا۔ تو اس دی کچھ لوگوں نے یہ حکمت ظاہر کیتی ہے کہ پہلے حکم دے اندر یہ ہے کہ تسا ہو نا سفر وچ بھی، جڑے علاقے بھی ہو تو اتھے عام حکم یہ ہے کہ تسا قبلے دی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ جڑا دوبارہ فرمایا مثلا تسا سفر وچ ہو مگر حالت جہاد وچ ہو، حالت جہاد وچ ہو، یا تانوں کوئی خوف و خطرہ ہے، یا تسا پیدل نہیں چل رہے، خطرے دی وجہ تو تسا اپنی سواری تے جا رہے ہو، تو پھر نماز دا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ نے اس وجہ تو فرمایا تسا اس حالت وچ ہو تو ایک دفعہ رخ تسا بیت اللہ ول کر کے نماز نہیں چھوڑو، وقت سواری تواڑی دا جڑے پاسے رخ ہو جاوے کوئی حرج نہیں، تسا نماز نو ادا کرنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تسا ہو، جتھے بھی ہو، اپنے چہرے دا رخ۔ ہن اے حکم جڑا ہے اگے ہائی وجہک، ہن ہے وجوہکم، پہلے حکم ہن سونے نبی نو، ہن حکم ہو رہا ہے امت نبی نو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو حکم ہو رہا تاکہ لوگوں دے درمیان کسی قسم دا جھگڑا نہ ہوئے، مگر جڑے ہن ظالم یعنی اعتراضات کرنے والے او انہاں معاندین تے یہودیاں منافقاں دے وچ انہاں تا ہر قسم دا تواڈے اُتے اعتراض کردے ہی رہنا ہے۔ تساں بھاویں جیڈے بھی چنگے بن جاؤ، او جویں آتے نا بھی کتے دا کام کیا ہوندا ہے، اس واسطے یہودیاں مشرکیناں منافقاں دی پرواہ نہ کرو، انہاں تا تواڈے اُتے ہمیشہ اعتراضات کرنے ہی ہیں۔ ہن او جڑی میں تانوں گل دسی ہائی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے فرمایا انہاں دے دباؤ دے وچ آ کے ڈرنا نہیں۔ او ہن اللہ فرما رہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، انہاں دا خوف تے ڈر رکھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ وَخْشَوْنِی، تسا دل وچ ڈر رکھو تو صرف میرا رکھو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، اور تاکہ میں اپنی نعمت نو تواڈے تے مکمل فرماواں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تانوں ہمیشہ واسطے میں اللہ راہ ہدایت تے قائم کر دے، ہمیشہ واسطے کسے نو ہدایت تے قائم رکھنا اے بھی رب دا بہت بڑا انعام ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، نہیں تو بڑیاں بڑیاں ہستیاں نو پبی مار کے شیطان پٹھا مار دینا ہے۔ استقامت دا مل جاونا اے رب دا بڑا خاص انعام ہوتا ہے، ورنہ بندہ کیا ہے؟ میں اگے تو دسیا بندہ تو صرف ارادے دا مالک ہے، اور تو اے کر کچھ نہیں سکتا، تو شیطان ہمیشہ انسان دی رگاں وچ چلدا ہے، یہ خون چلدا ہے انجے شیطان وچ چلدا ہے، بس تھوڑی جی سوچ دل نو ہی تبدیل کرنا ہے نا، ارادہ ہی تبدیل کرنا ہے، بس تھوڑی جی دل وچ سوچ فرق آیا بندہ مرتد ہو گیا۔ تو اے اللہ نے انہاں مسلمانوں تے اتنا احسان فرمایا ہے کہ لعلکم تہتدون، لعلکم بمانا کائے دا مانا تاکہ، لعلکم تاکہ توانو اللہ کریم تہتدون ہمیشہ واسطے راہ ہدایت قائم فرما دے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ سپیشل اپنی سیکورٹی لا دیندا ہے مومن موحد نال تاکہ اس نو کسے قسم دا شیطان نقصان نہ پہنچے۔ ہاں جی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اسا بھیجے ہے تواڈے وچ رسول منکم تواڈے ہی جنس چوں بشریت، اور پیچھے فرمایا نا والی اتم نعمتی، میں اپنی نعمت نو کیا کرا مکمل، تو اللہ فرما رہا ہے اے میں رب دی تھوڑی نعمت ہے کہ تواڈے وچوں میں تانوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا۔ یتلو علیکم، او ساڈی آیات تواڈے اگے پڑھ پڑھ کے سنائیندا ہے، اور انہاں آیات دی تلاوت و پڑھائی دا اثر اور نتیجہ کیا ظاہر ہونا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ،
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਜਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਿਜਾਸਤ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਫ ਘੱਟ ਕੇ ਧੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ तमाम ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਜਾਸਤ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਕਲਾਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਇਹ ਹੈ کہ اس مقناطیس تو بھی زیادہ تاثیر رکھن والی کتاب پڑھن والا بھی محمد الرسول اللہ ہوئے۔ اسے نو سونے تے سہاگا کہنا۔ تو اے اللہ دا انعام انہاں دے تے ہویا کہ نہ ہویا کہ میرا سونا پیغمبر تانوں قرآن پڑھ کے سنائیندا ہے اور تواڈے دل دیاں صفائیاں کریندا ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں بے صفائی کر کے ٹر گیا نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس صفائی کرنے دا طریقہ تے تعلیم تے ہنر بھی میرا محمد تانوں سکھائیدا ہے۔ بے ہر ویلے میرے در نہ ویدے رویا ہے۔ اے نسخہ انہیں قرآن پاک والا اس دی تعلیم حاصل کر لاؤ تاکہ جتھے بھی تانوں ضرورت پوے تو میرے اس نسخے قرآن نو استعمال کرو۔ والحکمت، دانائی بصیرت سکھائندا ہے اور تانوں او مفید چیزاں تانوں او سکھائندا ہے جیڑیاں اس دے سکھاون تو پہلے تساں جان دے کوئی نہ ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، تساں انہاں مسائل نو انہاں چیزاں نو پہلے کوئی نہ جان دے۔ لہذا اتنے جوں تواڈے اُتے میں انعامات فرمائے ہیں تو پھر فذکرونی، پھر حق بندا ہے کہ یاد بھی وت مینوں رکھو۔ انعامات جو میں تواڈے اُتے کیتے ہیں، مہربانیاں جو میں کیتیاں تو مہربان دا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے ہے نا۔ تو میں جو اتنے فضل و عنایات تواڈے اُتے فرمائیاں ہیں تو فذکرونی، میرا ذکر کرو۔ اور یار تواڈے اس بن دیکھی محبت نو اساں انہیں ہوا چ نہیں اڑا دیونا۔ تساں جے کلے ہی کھلو کہ میں یاد کیتا نا، اذکرکم، عرشاں تے میں اللہ بھی تانوں یاد کرے سا۔ وشکرو لی، میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرو۔ یعنی شکر بندہ کیویں ادا کرے؟ دیگاں پکا کے دے۔ وشکرو لی، اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا انج ہوندا ہے کہ بندہ دلوں منے کہ اے انعام میرے تے کائیں فرمایا ہے اللہ نے۔ اللہ دی نعمت کسے نو شریک نہ ٹھہرا۔ اسی واسطے اگو فرمایا ولا تکفرون، نہ شکری مت کرو۔ کہ مطلب کہ میری نعمت نو غیر اللہ دے اتے استعمال نہ کرو۔ ہن 11ویں جڑی بندہ دیندا ہے وہ اللہ دے نام دی ہوندی ہے۔ اگے مسائل آندے پین وہ میں تھانوں سمجھائی نا، مگر تمہیدی طور تے پہلے سمجھ لو۔ 11ویں دیون والا بھی آدھا ہے اساں اللہ دے نام دی دے رہے ہیں۔
11ਵੀਂ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ بھی وہ یہ نہیں آتا جی میں بابے دے نام دی دینا، حالانکہ ہوندی اسے دے نام دے، مگر وہ بظاہر کے آتا ہے اسا کہیں دے نام دی خیرات کیتی ہے، اللہ دے نام دی۔ تمام مسالک والے یعنی جڑے توحید نال نسبت رکھ دیں وہ اس چیز نو بدعت سمجھ دیں، شرک سمجھ دیں، اور قرآن پاک بھی یہ چیز دستا ہے بغیر اللہ دے نام دی چیز منت منوتی جڑی وہ حرام ہے۔ ایک بندے نے نواں مکان پایا یا اس دا بٹھا تیار ہو گیا اٹاں والا، بھائی ان کدیں سٹیا نے ٹوٹو ہے پانی اتلے کدیں سٹیا ہی نہیں نا، پیا پیا تو نہیں نا ٹوٹ گیا۔ نواں مکان پایا ہے یا نویں دکان ہن پہ شروع کریں دے ہن یا بٹھا شٹھا چالو پہ کریں دے ہن، تو او عام طور تے روٹین یہ ہے نا جو پہلے وقت کوئی دیگا شیگا پکاونیاں یا کوئی بکرا شکرا زبا کر چھوڑیا کر دیں نا۔ اچھا ہن بظاہر او کے آدن اے اساں اللہ دے نام دی اللہ دے نام دی خیرات ہے، حالانکہ خیرات اس بٹھے تو پہلے ہی تو کر سکتا ہے، دکان پاون تو پہلے اس رو خدا دا چیتا کوئی نہیں آیا۔ نواں پکا مکان جدہ پایا تو پہلے اس نو کوئی نہیں موقع مل سکتا کہ اللہ دے نام دا صدقہ چ دے ویا۔ ہون اگر اس پایا ہے تو اصل وجہ کیڑی بنی ہے؟ مکان بنے ہے، دکان بنی ہے، بٹھا بنے، تو در حقیقت اے دکانہ یا بٹھا یا مکان اے دیگاں پکیاں تاں اے اس نہیں بابے نو چھوڑو، اس مکان پیچھے بڑی ہے، اس بٹھے دے نا دیا بڑی ہے، اس دکان دے نا دیا بڑی ہے، بابے شابے نو چھوڑو ہی تے اے پکیاں ہیں تو صرف نواں کام جڑا شروع ہویا ہے یا جڑی نوی عمارت ہوئی ہے، نوی بلڈنگ تیار ہوئی ہے، نواں بزنس جاری ہویا ہے، نوی مارکیٹ اوپن ہوندی پئی ہے، تو یہ دیگاں پکیاں تاں اس واسطے۔ تو قرآن کیا آتا ہے ما اوہل لغیر اللہ، غیر اللہ دے اندر صرف بشر دا ذکر نہیں ہے کہ بندہ ہوئے، پچھے میں تو لکھایا بھی ہے غیر اللہ دے اندر ملائکہ دی پوجا پاٹ کرنا والے ہیں، جنہ دی کرنا والے ہیں، جانوراں دی سارے دی لکھائیاں نے۔ تو ضروری اے نہیں ہے کہ کوئی بابا ہوئے یا دربار ہوئے، غیر اللہ دے اندر تعمیر بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، جس نے دکان دی وجہ تو دیگ پکائی ہوں او دے کول اگر پوچھو جڑا آتا ہے کہ میں اللہ دے نام دی خیر پکائی خیرات کی تھی، او دے کول پوچھو یار اے اج خیر تا ہے فنکشن کیوں؟ اور جی ایک کاروبار شروع کیتا ہے تے اج شروع کریں دے پائے اس واسطے اسا ایک کیتا ہے، وہ اگو وجہ یہ نہیں دسے نا۔ بندہ وہ کول پوچھے بھئی اج کیوں کیتا ہی، وہ آدھا یار اج بٹھے چ اگ لاونی آسے تے وات اللہ دے نام دی کے کیتی ہے۔ پہلے بٹھا آندا پیچھے اللہ آندا ہے، پہلے کیسا آندی ہے بٹھا تے پیچھے اللہ، تے غیر اللہ یہ چیز ہوندا ہے پہلے درجہ غیر دا ہوندا ہے تے پیچھے اللہ دا ہوندا ہے۔ نہیں تو تھڑے آکھیا یار کوئی حرج نہیں، بس انہیں میرا دل کیتا ہے میں اللہ دے نام دی خیرات کر دیتی ہے، مگر اصل مقصد تا ہوتا وہی ہے نا کہ میں جڑا اے نواں اج کم شروع کریندا پیا اتاں میں دیگاں شیگاں یا بکرے شکرے یا دعوت شوت کیتی ہے، تو اے چیز پھر کیا ہو سی؟ اتھاں ہی تو اساں مولویاں رجڑا ہوندا ہے تے جے اے حرام ہے تو مڑ کھاویے کیڑی شے ہے؟ غیر اللہ دے نام دی چیز
چاہے جس طریقے نال بھی ادا کیتی جائے وہ مسلمان واسطے حرام ہے. وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس واسطے کل خانی پڑھاون والے بھی آدن اسا خیرات کیتی ہے. 11ویں دیون والے بھی کہ کریں دن یہ جڑا میلاد النبی منائیندے ہیں تے چندے کر کے حلوے پکائیندے یہ بھی تو اللہ دے نام دے ودے پکائیندے مگر وہ اللہ دے نام دا در حقیقت نہیں ہوتا. اس واسطے بھائیو اللہ نے تائیں فرمایا ہے کہ میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرو، انہوں سمجھو تے میریاں نعمتاں نو غیر اللہ تے استعمال نہ کرو. آؤ جی ہن تعلیم صبر. یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، استعینوا مدد طلب کرو. کس وقت؟ یہ تلے لکھ لو، فی المصائب. مصائب مصیبتاں جس وقت بندے نو آندیاں. فی المصائب مدد طلب کیتی کرو ہمیشہ مصائب دے وقت. کس صورت دے اندر؟ بالصبر، صبر نال. والصلاۃ، اتنے دو معنی. والصلاۃ نماز دی حالت ہے تے صلاۃ یہ دعا تے بھی بولیا ویدا ہے. صلاۃ دا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا. صلاۃ دا معنی رحمت بھی، سمجھ رہے ہو؟ تو صلاۃ بمعنی نماز بھی، صلاۃ بمعنی دعا بھی. تو اس دا دوسرا معنی یہ ہو سی صبر اور دعا دا. اللہ دے اگے کیا کرو؟ دعا کرو، دعا منگو اللہ تو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ صبر کرنے والیاں دا ہی ساتھ دیتا ہے. تو یہ دو ہی چیزیں نا. دیکھو کیسا ایک حکمت بھری کتاب ہے. صبر، صلاۃ، دو لفظاں دے اندر اللہ نے پورے دین دا خلاصہ بیان فرما دیتا. صبر اور صلاۃ. مصیبتاں دے وقت بندہ صبر کرے، تمام قسم دے شرک کو بندہ بچ ویندا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ ہر قسم دے شرک تو بچ ویندا تے کام صرف کیڑا کریندا؟ صبر. صلاۃ ایدا بمانا دعا بھی کرو چاہ تو دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر بندہ پوری دنیا دے مصائب گھریا بیٹھا ہے تو اگر قلبی سکون ہون لونا چاہتا ہے تو وہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن. مومن دا ہتھیار کیا ہے؟ دعا. تو جیڑا ایسا کامل درجے دا مسلمان ہے، صبر بھی ہے، دعا، نماز، عبادات. نماز ہی دعا ہے. یہ نماز دے وچ کے کھلو کے آنے ہیں؟
اہدنا الصراط یہ کیش ہے؟ یہ دعا ہے۔ پھر اتحیات کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا نہیں سے مانگ دے؟ اچھا وطر کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ نماز بھی دعا ہے۔ تو نماز دی حالت وچ بندہ کھلو جائے تاں بندے نو اطمینان قلب اللہ نصیب فرما دیندا ہے، اور دی مشکلات دے بادل اللہ کریم ہٹا دیندا ہے۔ تو اس قسم دا مومن او ہو جاوے شہید، او اللہ دے رستے تے ہو جاوے شہید۔ تو اللہ فرماندا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، تو جڑا اللہ دے دین دی خاطر شہید ہویا ہے انہوں معمولی مردہ دی طرح مردہ نہ سمجھو۔ اتنے گل سمجھو، انہوں نہ آکھو مردہ جو اللہ دے رستے تے کہ ہو گیا ہے، صرف جتوں مغالطہ لگتا ہے نا، لوگ آدھن بھئی شہید نو مردہ نہ آکھو۔ اصل جیڑا رب دے قرآن نے فرمایا ہے کہ جیڑا اس سٹیج تے اپڑ کے اپنی جان میں رب دے دین پیچھے دیندا ہے انہوں عام مردیاں طرح مردہ نہ آکھو۔ او عام مردیاں دی لسٹ وچ نہیں ہے۔ اصل گل ہے اے کہ انہوں عام مردہ نہ آکھو، مگر لوگا مشہور ہے کر لیا بے انہوں مڈو مردہ ہی نہ آکھو۔ دیکھو نا قرآن نے پہلے ایسے مومن دیاں صفات بیان فرمائی کہ پہلے تو میرا ذکر چ لگا رہتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، استعانت مدد میرے تو طلب کردا ہے، مصیبتاں چ صبر میرے نام دا کردا ہے، ضرورتاں دے وقت دعا میتھوں منگدا ہے، یعنی میری نافرمانی نہیں کردا تے پھر بھی میرے دین دی خاطر باقی بچی تا جان اس جان نو بھی دے چھوڑیا ہے، تے ایو جانو انجے عام مردہ نہ کو۔ اللہ تک منع کیتا آئی کہ اینو عام لسٹ چ نہ رکھو، مگر لوگاں نے آکھے اللہ آکھے بے اینو مڈھو مردہ ہی نہ کو۔ بل احیاء، بلکہ وہ ایک بہت ہی بڑی ممتاز زندگی رب نے انہوں دے دیتی ہے، بہت ہی اعلیٰ زندگی دیتی۔ اچھا ہوں اے میں دسو، عام مومن تے شہید انہاں دا جنت وچ اکو درجہ ہے؟ نہیں ہے۔ نبوت تو بعد اگر جنت وچ درجہ ہے تو شہید دا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نبوت دا سب تو اعلیٰ درجہ ہے، اس تو تلواں درجہ کنہ دا ہے؟ شہدا۔ باقی ہیں سارے دے سارے، آندہ نہیں قرآن پاک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چھیکڑی نمبر ہے عام مومنین دا۔ ہاں صدیقین ہو گئے نا، انہوں نے تو قرآن نے لقب دے دیتا اولئک ہم الصدیقون، اس سب دے سب کیا ہے؟ صدیق ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے دی زندگی انہوں نے مل چکی ہے، وہ زندہ ہے، لیکن اس زندگی دا تھانوں اتھے دنیا تے کسے قسم دا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، وہ جڑا اللہ نے فرمایا نا کہ استعانت
مدد طلب کرو فی المصائب مصیبتاں دے وقت. ہوں انہاں مصیبتاں دا قرآن ذکر فرما رہا ہے. پہلے تو فرمایا ہی نا کہ مصیبتاں دے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ہوں او رب او مصیبتاں پہ بیان کریندا ہے. مصیبتاں کیڑیاں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اساں تانوں ازماونا ہے تھوڑے جہے خوف نال، پھر فقر و فاقہ، اور تواڈے اموال دا نقصان، تواڈی جان دا نقصان، تواڈے باغات تے پھلاں دا نقصان. ان امتحاناں چوں جڑا پورا اتر گیا اس نو ہن اللہ پہ فرماندا ہے بشر الصابرین. کیونکہ پہلا درجہ آئی نا صبر دا، تے اللہ فرمایا مع الصابرین. ہن فرما رہا ہے بشر الصابرین. کیا ہی بات ہے! صبر کرنا ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ ایسے مومن دا ساتھ رب دیندا ہے، اور اس نو دنیا اور آخرت دیاں بشارتاں بھی رب ڈائریکٹ آپ دیندا ہے. مع الصابرین بشر الصابرین. اللہ صابر دا ساتھ بھی دیندا ہے تے نال نال او دی کنڈ تے تھاپڑے مار کے اونوں بشارت بھی کامیابی دی دے دیندا ہے. صبر کرنے والے نو بشارت دے جڑے جدہ بھی انہاں دے اتے کوئی مصیبت آئی ہے تو انہاں دے منہ چوں یہی نکلے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک یہ سارا مال اولاد، ساڑیاں جانا، ساڑا باغات پھل فروٹ، یہ سب دے سب اللہ ہی دے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور بے شک اسا اسے ہی دی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہ رجوع راجعون یہ ایک مفہوم یہ ہے بھئی اساں مر کے اسے دے دربار دی طرف ہی لوٹن والے ہیں. یہ بھی گل حقیقت ہے، اساں ونجنا تو اسے دے دربار ہے. دوسرا یہ مفہوم یہ ہے کہ ساڈا سارا کچھ بھی اگر لٹیا جائے تو پھر بھی اساں ون کے منگنا تو اسے دے دربار ہے نا. راجعون وات بھی اساں رجوع کرنا تو کہیں دے دربار کرنا ہے، اللہ کو منگنا ہے. تو پھر اللہ فرماندا ہے اولئک علیہم صلوات. یہ صلات آ گئی نا تو اتھے بمانا ہے رحمت ہے. اے ہن او لوگ جنہاں دوتے اللہ کریم شاباشاں دیندا ہے، رحمتاں دیندا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور اے ہی لوگ ہن جنہاں نو میں اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہدایت تے ٹور چھوڑے. ہن آ گئے مسائل تعظیم شعائر اللہ، اللہ دے شاعر دی تعظیم کرنا. چونکہ دور جاہلیت دے اندر صفا مروہ پہاڑی تھے، مشرکین نے اپنے مخصوص گھڑے ہوئے معبوداں نو یعنی انہاں دے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ انہاں دی عبادت کردے ہیں. یہ سلسلہ چلدا کچھ مسلماناں نے اپنے جذبہ ایمان دا اظہار کیتا بھی یہ صفا مروہ دی تا اگے مشرک بھی انجے کریندے رہے کہ اساں بھی انجے آر کریے تو ول انہاں دے تو ساڈے فرق کیڑا رہ گیا.
بعضے ہوندے نا تھوڑے جہے کرخت مزاج دے بھی مسلمان، ہر ایک دا مزاج ایک جیسا تو نہیں ہوتا، کوئی تھوڑے جہے سخت طبیعت دے بھی ہوندے۔ تو انہاں فرمایا یہ کیویں بھائی اسا بھی طواف کرنا ہوئے یا یعنی عمرہ ارکان حج یا ارکان عمرہ ادا کرنے ہو تو صفا مروہ دے اتنے تو دوڑ لاونی پونی ہے، تو یہ تو اگے اتنے بہت شوت رکھے ہوئے نا مشرکین دے، تے اساں بھی انیار اتنے دوڑ لاویے تے او بھی لیندے ودے ہون تے انہاں دے تو ساڈے فرق کوئی نہ رہا۔ تو اللہ نے انہاں نو سمجھایا، اللہ نے فرمایا انہاں دے بتاں دے رکھن نال میرے کوئی شاعر دے اندر تبدیلی تو نہیں آ گئی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، یہ تو رب دیاں یادگاراں ہیں، اس واسطے تساں انہاں دے نہ ویکھو، یہ صفا مروہ اے میں رب دیا۔ فمن حج البیت او اعتمر، جس نے ارادہ کیتا ہے بیت اللہ شریف دا حج کرنے دا ہے یا عمرے دا ہے تو کوئی حرج نہیں، بے شک دوڑ لگاؤ اتنے، ان یطوف بہما، کہ تسا دوڑ لگاؤ انہاں دوہاں تے یعنی صفا اور مروہ تے۔ ومن تطوع خیرا، بلکہ اگر تساں ارادہ حج دا یا عمرے دا نہیں بھی صحیح تاں بھی تساں اگر اتھے جا کے دوڑ لگاؤ چاہے خوشی نال ہی بھی ایک سنت پوری ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے اس دا بھی تانوں بڑا ثواب ملنا ہے، اچھا کام ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالی قدردان ہے اور ہر حالت دا علم رکھن والا ہے۔ ہوں آ جاؤ زجر مع تخویف اخروی، ان الذین یکتمون، بے شک او لوگ جڑے چھپائندے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو اتاریا اساں روشن دلیلہ، والہدا، اور انہاں دلیلاں دی خاصیت اے ہے کہ او راہ ہدایت دے دیا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس دے کہ اساں اس دے اندر واضح طور تے احکامات شریعت لوگاں واسطے کھول کھول کے بیان فرمائے، تے اس کھول کھول کے بیان کیتے ہوئے مسائل نو جیڑا کرے یکتمون، پردہ پاوے، چھپائے، انہوں بیان نہ کرے، تو مطلب اے ہے کہ او مولوی، او عالم، او خطیب نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ راہ ہدایت تے آوے، سمجھو نا۔ اللہ نے فرمایا نا انزلنا من البینات والہدا، اساں اے واضح کھول کھول کے دلائل روشن کیوں بیان کیتے ہیں؟ کیونکہ انہاں دلائل نال کیا حاصل ہوندی ہے؟ ہدایت۔ اگر ادھتے پردہ پا دیتا جائے، کھول کے نہ بیان کیتا جائے تو او ملا خیانت کیندے نال کر رہے ہیں؟ عوام نال کر رہے ہیں۔ او چاہتا ہے کہ اے عوام راہ ہدایت تے نہ آوے، تو ایسے عالم دوتے ہون اللہ دا اولئک یلعنہم اللہ، اس کتمان حق دی وجہ تو او دے اتے اللہ دی کیا ہے؟ لعنت۔ لعنت دے معنی دا بھی پتہ ہی نہیں، لعنت کئی نو آتے لعنت دا معنی ہوندا ہے رحمت الہیہ سے دوری، اللہ دی رحمت تو دور ہو جانا۔
تو ایسے بد نصیب لوگوں واسطے رب دا فیصلہ ہوتا ہے کہ اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے میری رحمت تو دور چ آکھو یا محروم چ آکھو۔ اچھا، ایک تو ادو تے اللہ دی لعنت، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، جن، انسان اور ملک فرشتے او بھی ادو تے کے کر دیں، لعنت کر دیں۔ ہون مسئلہ سمجھو، اللہ دی لعنت دی تو سمجھ آ گئی بھئی، اس چونکہ غداری کیتی ہے تو اللہ دی کتاب نال کیتی ہے، لہذا پھر ادو تے لعنت بھی کرنی آئی تھا، اللہ نہیں کرنی آئی۔ مگر دوسری مخلوقات دی لعنت یہ دکے جوڑے، جداں علماء، اس گل نو سمجھو، جداں علماء دین دے ٹھیکیدار، مشائخ، خطیب، مبلغ، مقرر، مدرس، معلم رب دی کتاب نال کرن خیانت، کتمان کرن، تو اس جرم دی پاداش دے اندر رب دی طرفوں پکڑ کے صورت چ آندی ہے، رب دی گرفت کس شکل چ آندی ہے؟ او آندی ہے قحط دی حالت، قحط یعنی غربت، فقر، فاقہ، اے ود ویدا۔ جداں اے چیزاں قحط دے اندر آ جاندی ہیں، اس وقت حشرات الارض یا جنگلی جانور، تو صاف ظاہر ہے صرف ساڈی اجناس کم نہیں ہوندی، ہر شے چ رب قحط پیدا کر دیتا ہے۔ او پھر جڑے جانور ہوندے نے یا دوسری مخلوقات ہوندیاں ہیں، انہاں نو فٹ سمجھ آ ویندی ہے کہ واقعی کوئی ایسا مجرم ہے جڑا رب دے قرآن نال غداری کر رہا ہے، رب دے قرآن نال خیانت کر رہا ہے۔ تو او چونکہ او تو بیچارے بے قصور ہوتے ہیں، اور دوسری مخلوقات تو بے قصور ہوتی ہیں نا، مگر وہ آپ آتے ہو بے سکی نال، اس وقت او اس بندے تے لعنت کر دے ہیں بے اللہ تیری او تے لعنت ہوئے جس نے تیرے دین نال غداری کی تھی ہے۔ تا اللہ دا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، انہاں دیاں لعنتاں بھی چاہ کے میں اللہ انہاں دے کھاتے چ پا چھڑے دا۔ ہاں البتہ الا الذین تابوا، جنہاں نے توبہ کی تھی، اے کتمان حق کرن تو توبہ کر گئے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کی تھی، یعنی خود عمل بھی کیتا، وَبَيَّنُوا، پھر او ملا سٹیج تے بیان بھی کرے۔ سمجھ رہے ہو؟ مولوی دی توبہ ہی ہو رہے، یہ دے کام جو سارے تو وکھرے ہیں، انتوات یہ دے حکم بھی سارے تو وکھرے ہی لگ سے۔ بیانو، جیڑے سٹیج تے بہ کے آکھیا ہس کے مردے سن دین، اس سے سٹیج تے آکھے جو میں جھوٹ بولیا، قرآن آدھا لا یسمعو، سن دے نہیں ہے۔ جب تک اعلانیہ طور تے توبہ نہ کرے، او دی توبہ قبول کوئی نہیں۔ ہاں، تابو، اصلحو، بینو، اترائے درجے فٹ آ گئے تو فاولئک اتوب علیہم، میں اللہ اس دی توبہ قبول فرما لے، اور بے شک میں یہاں توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا، یعنی زندگی دے اندر کفر کیتا رہے،
تو کفر ہی ہوئی نا جڑا کتمان حق کیتا سو اسے حالت گیا وہ مر، یعنی زندگی چی کافر رہا ہے تے مردے وقت بھی اسے کفر تے ہی رہا، وہم کفار، وہ اسے حالت کفر چ رہا ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور تے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی تے ساری کائنات دی بھی لعنت، اتن والناس لوگاں دی۔ تو مطلب کیا ہے؟ مثلا میں کسی نو آنا بے تیرے تے لعنت ہے، کچھ تو وہ اگر مستحق ہے تو انہوں لعنت دا حصہ مل سی تے ادھا حصہ چاہ کے ایس مولوی دے حصے چی آوئی سی، والناس اجمعین، جتھے کوئی کسے تے لعنت کر رہا ہے او دی لعنت چاہ کے اللہ اس دے اتے بھی سٹ دے ہونی، او جیڑا حالت کفر چ مر گیا، سمجھ رہے ہو؟ بعضے انج بھی ہوندہ ہے کہ بندے دی ساری زندگی بے دینی چ گزر دی ہے، مگر مرن تو چند دن پہلے ہی وہ توبہ کروائی ہے۔ اسے واسطے دعا ایک کرنی چاہیے کہ اللہ شاءاللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، کیونکہ فیصلہ ہمیشہ خاتمے تھے ہوتا ہے، اور اے بد نصیب خالدین فیہا، ہمیشہ اس دے اندر مبتلا رسی، اور دن قیامت دے او دے سر تو عذاب ہلکا نہ کیتا ویسی، ولا ہم ینظرون، اور ایک سیکنڈ واسطے بھی انہوں جہنم چوں مہلت نہ مل سی، سڑدا ہی راسی۔ آ جاؤ ہن دوبارہ پھر اس سورت دے دعوے دی طرف، الہکم الہ واحد، ایک کوئی تواڈا الہ ہے، اور کوئی اس جیسا الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی بھی عبادت دے لائق مگر او ہی اکیلا رحمان، الرحمن تلے لکھ لو فی الدنیا، دنیا دے اندر او مہربان الرحیم فی الآخرہ، آخرت جو رحیم ذات ہے۔ ہن دعویٰ آیا ہے لا الہ، ہن اگو اس دے دلائل، تے تانوں میں پہلے دسیاں دلیلاں، اور 4 قسم دی دلیلاں دسیاں نا تو، ہاں جی، دلیل توحید عقلی، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک او اکیلی ذات خالق کائنات ہے جس نے زمین و آسمان نو بڑھایا۔ دوسرا واختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار دے اندر اختلاف، کیویں اختلاف ہے؟ دن رات دے اندر کیا اختلاف ہے؟ یار کچھ گلاں تو اپنے عقل نو ہی استعمال کیتا کرو، دیکھو سردیاں دے اندر دن چھوٹے ہوندے تے راتاں لمبیاں ہوندیاں، تے گرمی دے اندر راتاں چھوٹیاں تے دن، ایو اختلاف ہے لیل و نہار دا، کدی ودھدیاں پیاں تے کدی گھٹدیاں پیاں، تو این سمجھو بھئی کائنات دے ایک ایک لحظے تے کنٹرول کیتا ہے اللہ دا، تو ایک دلیل ہے کہ اس دے نال دا ہور کوئی الہ نہیں ہے۔ تیسری والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیاں، بڑے بڑے محل نما جہاز
سمندر دی کنڈ تے چل رہی ہیں جڑے لوگاں دے نفع دیاں چیزاں لے کے جا رہے ہوندے ہیں، تو انہاں کشتیاں نو چلاون والا کون ہے؟ یہ اللہ دی ذات۔ نہیں تا پانی تاں بے مہار ہوندا ہے۔ جداں پانی جوش وچ آندا ہے تو کدی تسا سمندر دے کنارے تے کھلو کے سنو، اتنا شکاٹ دی آواز آندی ہے جویں کوئی بہت بڑا تیز طوفان آ رہا ہے۔ طوفان نہیں ہوندا، وہ پانی دا جوش ہوندا ہے۔ جداں تسا ویکھدے ہو بھی چھل جی آ رہی ہوندی ہے یا لہر آ رہی ہوندیاں، پہاڑ طرح لہراں آندیاں، تو تسا آپ اندازہ لگاؤ بھئی جس دی کوئی لگام نہیں، کوئی مہار نہیں، تے پھر بھی اس پانی نو رب نے ایک حد وچ رکھیا ہوا۔ بس انہیں ایک چھوٹا جہا سوراخ ہی چا اللہ انہیں کڈے چا تے ساری دنیا نو پانی لپیٹ چ لے لوے۔ یہ فلڈ جڑا آیا 92 دے وچ، اس نظارہ وکھایا نہیں رب نے اپنا۔ جدہ سیلاب آندا ہے ہر شے ملی ہے بیٹھ، اکھاں نال دیکھیا ہے۔ جدہ 92 دا سیلاب آیا، بھوں جان دیو بھوں، ساڈے کول تو پلے بنے ہوئے ہوندے، پتہ نہیں تساں انہاں نوں کس دیندے ہو۔ پانی آیا، پلیاں سارے نوں تلو وڑے تے پورے پلے اتنے ترے ودے، او دے اتے کتا بیٹھا، بلی بھی بیٹھی، سپ بھی بیٹھا، مگر ہر شے انجے جویں کئی شے چھتی پئی ہوندی، کیونکہ یہ سیلاب نہ، یہ خدا دا عذاب ہے۔ ہن بلی تے کتے دا کیا جوڑ ہے کوئی جوڑ؟ مگر کٹھے بیٹھے۔ کشتیاں لڑدی ہوئیاں ویکھیاں ہیں، اور کھرلیاں جان دے، کھرلی اس بندریاں بھی آتے ہیں، کھرلی لکڑ دیا بنی ہوندی۔ وہ میں ویکھیا بھئی اس کھرلی دے وچ 2 معصوم بچے ہیں، انہاں دے ہاتھ باواں جڑیاں نا ایک دوے نال ماں دے دوپٹے نال بتھیاں ہوئی ہیں، مگر انہاں دے اگے ایک تھالی جی پئی ہے، او دے وچ کھیر جی پکی ہوئی چاولاں دی وہ رکھی ہوئی، یعنی ماں کھیر پکائی ہے بچیاں نوں کھواون واسطے، ادوں آیا پانی دا ریلا، اس آکے بچدے نہیں سے، اس بچیاں نوں چاہ کے کھرلی اچ سٹیا تے کھیر اگوں چ رکھی، آپ ماں لڑ گئی۔ تو اے ویکھو بھئی انہیں تھوڑا جہا رب نے اشارہ کیتا ہے تے ہر شے نوں ملیاں میٹ کر دیتا ہے۔ تو اتنی سرکش چیز دے سر دے اتے پھر کشتی نوں ٹورنا ایک کسے پیر دا کمال نہیں ہے۔ اس واسطے رب نے اپنے الہ ہون دیاں دلیلاں کوئی انہیں کھتیاں تے بھتیاں جیاں نہیں دیتیاں، اتھے رب نے اپنے الہ ہون دی دلیل دیتی ہے جس دا توڑ کوئی نہیں ہے۔ کوئی انج نہیں آکھ سکدا کہ اچھا یہ کیڑا کمال ہے جی، ساڈے حضرت ہوری بھی کشتیاں انج کر لیں دے۔ اللہ فرمادا تواڈے حضرت ہوراں دے پیچھے جو ہر شے نکل جاوے، یہ ساری کائنات نو اگر کنٹرول کیتا ہوئے تو صرف میری طاقت نے کیتا ہوئے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی برستا ہے آسمان تو، اور اس پانی دا یعنی می دی صورت برساون دا نتیجہ کیا نکلدا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ اس مردہ زمین نو زندہ فرما دیندا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس زمین دے ہر قسم دے جانور جاندار چیزاں نو اللہ پھیلا دیندا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواواں نو پھیر پھیر کے چلاونا، والسحاب، اور بادلہ دا وجود، یہ سب دے سب
المسخر، المسخر لے امر اللہ ہے، یہ اللہ دے حکم دے تابع ہے، جڑا بدل زمین و آسمان دے درمیان ہوندا ہے، یہ سب دے سب دلائل لقوم یعقلون، ان دلائل نو عقل سلیم رکھن والا ہی سمجھ سکدا ہے، مشرک الو دے پٹھے نو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہاں جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دون اللہ اندادا، اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود گھڑ کے اللہ تو علاوہ اندادا اس دی عبادت دے شرکا بنا لے، اندادن یہ تلے لکھ لو، شرکا فی العبادت، اللہ دی عبادت دے اندر شرکا ٹھہرا لے، تو پھر یحبونہم کا حب اللہ، یہ لفظی معنی محبت کردے ہن مشرک انہاں معبوداں نال جویں اللہ نال محبت کریندی ہے، یہ لفظی معنی ہوگا۔ دوسرا معنی یحبونہم یعظمونہم کتعظیم اللہ، انہاں دی تعظیم غیر اللہ دی انجے کریندے ہن جویں تعظیم اللہ دی کرنی ہوندی ہے۔ ہاں جی، والذین آمنوا، اور او جو ایماندار ہیں انہاں مشرکین دی محبت نالوں او اللہ نال اس تو بھی زیادہ محبت رکھ دے، اشد حبا للہ۔ ہن آ جاؤ تخویف اخروی، یہ جڑے مشرکین ہیں نا، یہ سارے دلائل سنن دے بعد سمجھن دے بعد وطوی حرامی قبراں تے نالے دھاگے دوپٹے سلواراں بنن تو نہیں وت ویکو نہ رکھے ہوندا شلوار سرکار، کمال ہے بھائی، سلوار سرکار، دنیا سلواراں ٹنگی آندی ہے، شیطان نے انہاں دے مجھو ہی لوا چھوڑیا ہے، مگر انہاں کنجراں نو پھر بھی احساس نہیں ہوندا کہ ساڈی عزت ہی اس نیلام کر چھوڑیے، مگر اکھی تے پردہ پا کے آدھا او تسا ننگے نہیں ہو، تسا عبادت ہو، تسا ننگے نہیں ہو، تسا پہنچی ہوئی سرکار ہو۔ شرم و حیا ختم کرا دیتا ہے شیطان نے، کرائندہ بے حیائیاں ہے تے آدھا انہاں نو آدھا ہے اے تواڈے بخشیون دا ذریعہ ہے، تانوں میں بخشائندہ پیا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر جان لمن اے ظالم، یرا بمانا یعلم بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہو، اگر اے جان لمن ظالم، یا دوسرا معنی ادا چکرو اگر دیکھ لمن اے ظالم اذ یرون العذاب، جدہ ایک کام کر رہے ہوندے نا، مثلا قبر تے سجدہ کی تھی،
تو اللہ کریم چاہ کے انہاں دے سامنے جہنم دا تھوڑا جہا حساب وکھاون چاہ۔ اللہ فرماندا اذ یرون العذاب، جداں اے دیکھن عذاب نو، اگو سوال پیدا ہوندا ہے بے ایتھے اللہ انہاں نو قبر دے کولوں عذاب کیویں وکھا سکدا ہے؟ اللہ دا ان القوۃ للہ جمیعا، ساریاں طاقتاں دا مالک میں ہی ہاں، میں جو چاہواں میں کر سکدا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انہاں نو اگر ایتھے عذاب وکھایا جاوے ایتھے دنیا دوتے، تو اے شرک دی دل دل دے اندر اتنے دھنس چکے ہیں کہ انہاں نے اس نو جہنم دا عذاب ویکھ کے بھی جھوٹا اکثر، مگر غیر اللہ دی عبادت انہاں نے چھوڑی۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جداں بیزار ہوئے سن انہاں لوگاں تو او جنہاں دی اتباع کیتی گئی آئی۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جنہاں دی کیا کیتی گئی آئی؟ اتباع۔ وہ کون ہیں؟ پیر، مولوی، مشائخ۔ اتبعوا یہ تو ہو گئے پیر مرید، مرید ہن آدھے پہ نے من الذین اتبعوا، انہاں لوگاں تو اے پیراں نے اپنی براعت دا اظہار کرنا ہے کہ او مریدوں ساڈا تواڈے نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ اے کدا کر سن؟ ورأوا العذاب، جداں مولویاں تے پیراں نے اکھاں نال عذاب ویکھ لونا ہے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور انہاں دے سب تعلقات منقطع ہو ویڑے۔ مریداں نو عادت پئی ہوندی آئی نا، یہ تو نویں شادی کر کے آویں نا تاویں دلہن نو 9 راتے اودے بابے ہوراں کول ٹکا کے آتے ہیں۔ گھر دا کوئی بھی کم ہویا تو پہلے صلاح تے مشورہ کہیں کول لیندے ہیں، حضرت ہوراں کولوں، پیر صاحب ہوراں کولوں۔ ہن جدا دن قیامت دے گئے کھلوتے ہیں تو اتھے بھی انہاں ہن رابطہ تو انہاں نال ہی کرنا ہے نا جنہاں دے نال ساری زندگی گزاری ہے نے۔ تو او پیر جداں ویکسن نہ اپنے مریداں نو، او تو اکثر تبرع، پراں پراں پراں، کہ مطلب اساں اپنی جان بچائیے کہ تساں کنجراں نو بچائیے؟ انہوں نے پک ہونا بھی اج کھلے ساڈے سر تے لگنے ہی لگنے۔ علیحدہ ہو اسے وقال الذین اتبعوا، اس وقت مریداں نو احساس پیدا ہو سی، او ہو یار او وقت جڑے او نال والے گواڈی وہابی ہیں او سچے ہیں، او ٹھیک ہیں۔ اس وقت انہوں دا عقل ٹکانے تے آسی، ہوئے 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 انہاں سانو اتنا دھوکے سٹی رکھے۔ اس وقت رو کے اکسن لو ان لنا کرتن، ہاں اللہ شاءاللہ اج کاش سانو ایک دفعہ ایک مرتبہ دوبارہ سانو پیچھا لوٹاوے ہاں نا اور دنیا تھے، فنتبرأ منہم کما تبرؤ منا، اساں بھی انہاں دے کنڈ انج کریے ہاں جویں اج اے کنجر ساتھوں کنڈ والا آ گئے۔ اتنے تو چلو ایو کچھ ہے، مریداں نے دعا بھی کرنی اللہ دے دربار وچ، انہوں نے آکھنا ہے ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، انہوں نے دعا کرنی اللہ اے جڑے ساتھوں لکے ویندے انہاں نو ایک باری ساڈے سامنے
کر سارے ظاہر کر کہ کرنا چاہتے ہو تحت اقدامنا اساں انہاں نوں ٹھڈے مارنا چاہتے ہیں پیراں تلے روندنا چاہتے ہیں پھر ہن ایک بندے نے جو سارا کچھ گائیں وچھے ہکے کلر دے انہاں نوں دے 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 تے دودھ بھی انہاں نوں دیندے رہے ہر شے دیندے رہے تے جس ٹائم حضرت ہوری آویں نہا او بیڈ تے باندھے ہن مرید ہوری تلے باندھے ہن اور جے تھوڑا جے ہوئے انج مرید کمبل لگ ویندا ہے جویں پالے تو کتا کمدا کھلوتا ہوندا ہے کدائی حضرت ہوری ناراض ہو گیا تو خدا ہی ناراض نہ ہو جائے اس وقت مریداں نوں اپنی خدمتاں جداں یاد آونیاں ہن تے اگوں انہاں نوں ضرورت ہونی ہے اس اوکھے دے وقت تو پیراں نے انہاں دے نال وفا نہیں کرنی تو پھر انہاں نوں غصہ لگنا ہے کہ نہیں لگنا اساں کیا کیتا تے اے کنجر سارے نال کے پکڑے اسی طرح ہی اللہ کریم انہاں نوں وکھائے گا انہاں دے اعمال تے او صرف خالی حسرت تے ارمان ہی کرے دے راسے وما ہم بخارجین من النار اور پیراں تے مریداں نوں دوواں نوں کٹھیاں نوں رلا کے جہنم میں سٹنا ہے تے اتھوں انہاں نوں کڈھن والا کوئی نہیں ہونا او لوگو کھاؤ جو کچھ اللہ کریم نے زمین تے تواڈے واسطے نعمت تیار کیتیاں ہیں حلال حلال طیب پاک اور غیر اللہ دے نا تے طیبات چیزاں نوں تقسیم نہ کرو ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے جڑا غیر اللہ دے نا دے نظر نیاز ہے اے شیطان دا نقش قدم تے چل رہے ہو بے شک او تواڈا کھلم کھلا دشمن ہے اور تانوں او حکم دیندا ہے بریائی دی بے حیائی دی اور تساں منہ چوں او جھوٹ بکدے ہو اللہ تے جس دا تانوں پتہ ہی نہیں ہوندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جدہ انہاں نوں آکھیا ویندا ہے کہ یار اللہ دے قرآن دی اتباع کرو اللہ دا قرآن پہ آدھا ہے اللہ دا رسول او دی سنت اے ہے تساں او دی اتباع کرو تو اگو جاہل کے آدن بل نتبعو اساں تا اتباع کرنی ہے اس دی جیڑی الفینا علیہ آباءنا جس سڑک تے اساں اپنے پیو دادے نو ویکھیا اساں اسے راہ تے ٹرنا ہے اگو اللہ دا قرآن فرماندا ہے اولو کان دا مطلب کیا ہے ایتبعونہم او یعنی ایتبعونہم کیا تساں انہاں دی اتباع کریں دیو اپنے آباء و اجداد دی جڑے لا یاقلون شیئا ایک رتی برابر بھی دین دی سمجھ ہی نہیں رکھ دے ولا یہتدون تے خود ہی گمراہ آئے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ کافر دی مثال کم فہمی دے اندر انج دی ہے کہ جس طرح کوئی بندہ آواز لگاندا ہے اس جانور نو جیڑا لا یسمعو گل نو سمجھدا نہیں لا یسمعو دا معنی انچا سمجھو لا یفہم یعنی مثلا انچا سمجھو ایک جٹ حل ودا وائیدا ہے جٹاں دی بولیاں بڑی عجیب ہوندی دو دان دے تو اون وادا تا 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 کریندے نا پچھو تو پچھو تینو چھری پوے او دی مختلف بولیاں ہوندیاں تو او پھر او جس بولی نال بلیندا ہے ہن دان نو کے پتہ جو جٹ تا 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 کدے توے دے تے بیٹھا ہے یہ کیا مسئلہ ہے اونوں کوئی پتہ نہیں صرف اس نے آواز سنی ہے او دے الفاظ دا مفہوم نہیں سمجھ اسی طرح ہی کافر صرف پڑھنے والے دی آواز سن رہا ہے مگر انہوں قرآن دے الفاظ دی سمجھ نہیں آ رہی یعنی ایک جانور ہے
کافر مثل کس دے ہے؟ جانور دے. الا دعان، وہ صرف آواز سندا ہے. و نداءن، وہ جانور صرف چلاونا سندا ہے. باقی سم بہرے ہن، گنگے ہن، اندھے ہن، ایک رتی برابر بھی عقل نہیں رکھتے. او ایماندارو، کھاؤ پاکیزہ اس روزی چو جو روزی میں اللہ نے تانوں عطا کیتی ہے، تے اس دا شکر بھی ادا کرو اکیلے اللہ دا. اگر تسا واقعتاً خالصتاً اس ایک اللہ دی عبادت کر دے. ہاں جی، نیازات غیر اللہ انما حرم علیکم المیتہ، رب نے تواڈے واسطے مردار نو حرام قرار دیتا ہے. والدم، دم مسفوح، ذبح دے وقت جڑا خون نکلدا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام. ولحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت تے کھلڑی حلال. تسا بڑے مفتی آ گئے ہو بھائی، اللہ گوشت حرام دا آدھا، تسا کھلڑی بھی حرام کی تھی بیٹی. زیادتی ہے نا قرآن. واللحم الخنزیر، چونکہ غذا دے اندر گوشت آندا ہے، کھل نہیں آندی. غذائیت کش آندا ہے؟ اور بکرے دا گوشت کھویندا یا کھل کھویندی ہے؟ کٹے دا گوشت کھویندا ہے نا. غذا دے وچ کیڑی شے آندی؟ گوشت آندی. تو اصل چیز جڑی آئی اس دا ذکر آ گیا، عام خود بخود آ گئے. جدا خاص آ گیا تو عام بھی. تو جدا گوشت حرام ہے تے جڑی چیز ہے ہی نکمی او تب بطریق اولا حرام ہوئی. تو اس واسطے خنزیر دے جملہ اجزاء سب دے سب کیا ہے؟ حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور او چیز جڑی نام زد کیتی جائے غیر اللہ دے نا تے. سمجھ رہے ہو؟ مخصوص کیتی جائے. مثلا میں آکھاں بھئی ایک گھڑی جڑی ہے نا میں داتے دربار تے دیونی ہے، تو نام زد ہو گئی. اے جدن تا ویسی پئی نا، مگر جدن میں آکھا اے ادو تو حرام شروع ہو. سمجھ آئی نے؟ جدہ میں رکھ دیتا ہے بے میں دیونی ادے تے باویں 6 سال ہی میں بدی رواں، اتنا بھی میرے واسطے انجے اگو ٹھوک دیتا نے حرام نے. وہ اللہ دے بندے، میں جو نام زد کیتا ہے تو میں تو مشرک بن گیا، تو مشرک واسطے کیا تو حرام ہے؟ اے حرام ہو سی تو مومن واسطے ہو سی نا. جیڑا نام زد کردہ پہ غیر اللہ دے نا تے تو او تو کون ہویا؟ مشرک ہویا. تو مشرک نو حرام سمجھدا ہے؟ اے حرام ہے تو مومن واسطے حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، حالت اضطرار، لاچار، مجبور، یعنی اس جگہ تے بندہ موجود ہے جتھے حلال چیز دے ملن دا امکان کوئی نہیں. تو صاف ظاہر ہے وقت کی نہیں جنگل چی ہو سی. آبادی وچ بندہ ہوئے تو خود بخود ہی کوئی نہ کوئی اہتمام تو بندہ کر سکتا ہے. پانی نال ہی بندہ گزارا کر سکتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے اے جنگل چ ہے جتھے آبادی نہیں ہے، جتھے سہولیات نہیں ہے. اچھا مینوں یہ دسو 11ویں
یا غیر اللہ دی نظر نیاز کدی مشرک نو جنگل وچ ونڈیندے بھی ویکھے نے؟ نہیں، محلے وچ ونڈیندے، آبادی وچ پکیندے۔ مطلب کیا ہے کہ اے بندہ ہے بھی جنگل وچ، تے جدہ جنگل وچ ہو سی تو اتھے جنگلی جانور ہی انہاں نو مل سن، اتھے ہن 11ویں دی کھیر تا پکی ہوئی کوئی نہیں ملنی۔ اتھے اگر اللہ فرماندا ہے بھئی تینوں کھاون دی کوئی شے نہیں ملی، تیری جان لباں تے آ گئی ہے، تے تو اے سوچی پہ ہے کہ میں اگر بلا اطلاع اتھائیں جنگل وچ گیوں مر تا میرے دین دا بڑا نقصان ہو سی، یا مسلمانہ دا بڑا نقصان ہو سی، تو لہٰذا یار بھوک بھی مینوں اتنی لگ چکی ہے کہ میں ٹر نہیں سکدا، تے جے میں اتھے نامعلوم حالت دے اندر مر گیا تو دین تے دینداراں دا بڑا نقصان ہونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس حالت جدہ تو پہنچ جاویں تو کہ نہیں سجے کھبے ویکھیں بھئی کوئی مردار پہ ہے، ہرن آئی مگر مر گیا ہے، مردار ہی ہے نا، خنزیر آئی مر گیا ہے، یا کوئی گائے مجھ جنگلی موئی پئی ہے، کوئی وحشی جانور مویا پہ ہے، تو اللہ فرماندا ہے غیر باغن، اپنی جان بچاون دی خاطر تو 2-4 لقمے اس حرام دے کھا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ انج بھی تا آکھ سکدا ہے بھائی تو کیویں کوشش کر کے تے کہے دربار وچ وڑ وائیں تے اتھے کوئی نظر نیاز مل وئی سی، او کھا کے اپنا کچھ نہ کچھ گزارا کر لے۔ یعنی حالت اضطرار دے وچ بھی غیر اللہ دی چیز کھاون دا اللہ نے حکم، کوئی گل عقل وچ آندی پئی؟ یعنی خنزیر نالوں بھی زیادہ حرام کیڑی شے ہے؟ غیر اللہ دے نام۔ مگر اتھے لفظ فرمایا باغن، بھئی کھاون لگیاں اے نہ سمجھے کہ اے حلال ہے، تو صاحب ظاہر ہے جی اے سمجھے سی تو اللہ دے قانون نال بغاوت ہونی، تو اللہ فرماندا ہے میرے قانون دی بغاوت محض اپنی طلب پوری کر کے، ولا عادن، تو بہت زیادہ رج پوج کے بھی نہ کھا، اپنی ضرورت واسطے کھاسیں، تو فلا اسم علیہ، تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تخویف اخروی اور زجر برائے اہل کتاب۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جڑے جنہاں نے چھپاندے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب دے اندر نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وَيَشْتَرُونَ دے تلے لکھ لو سبب کتمان، یعنی کتمان کرن دا سبب کیا ہے؟ اللہ دی کتاب دے مضامین تے پردہ پاون دا سبب کیا ہے؟ او ہے ثمنًا قلیلا، دنیا دی دولت۔ تیری خیر پہلے دن تو ملنا بس بکاؤ ملا ہے، سیاڑیاں اکائی ارک کٹ کے گل کیتی ہے، جدے ویکھیاں چوپڑیاں تے ادا ہی ٹھوکیاں۔ ہاں ایک گل انہیں ٹھیک کی تھی، جڑے پاسے پیسے اسے پاسے مولوی صاحب دا علم، مگر اے سمجھدا ہے یار اکثر ایسے بھی مولوی ملے ہیں جڑے آتے ہیں جی انہوں نے کیویں نا بھئی یار تو
وہ فلانی مسجد فلانے کولوں فلانے کولوں، تو وہ آدھے جی بات تو مرکزی دی کوئی مسجد دیو، یعنی مولوی نو ایمان تے رکھن واسطے مرکزی والوں نو مسجد دیونا بھی ضروری ہے، مسجد نہیں تو مولوی دا ایمان بس یہ حالت ہے۔ اے جڑی دولت کھا رہے ہو تویزاں دی نظراں نیازاں، اے دولت تے حلوے تے روسٹ تے مرغیاں نہ سمجھو، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اے جو کچھ کھا کے ڈھڈ بھریندے پیو اے جہنم دے انگارے ہیں۔ اور تواڈے اس حرام خوری دی وجہ تو اللہ اتنا سخت ناراض ہے کہ اللہ نے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ نے دن قیامت دے تواڈے نال کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرنا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی تواڈے گناہاں نو رب نے معاف کرنا ہے۔ یہ جائے بدبختاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اے ہن او لوگ جنہاں نے دنیا دے اندر ضلالت نو خریدیا ہے بدلے ہدایت دے، اور عذاب نو خریدیا ہے نے بدلے مغفرت دے۔ اگلا جملہ سنو، فما اصبرہم علی النار، اے اللہ پہ آتا ہے۔ اور جی میں بندہ کسے نو آتا ہے یار یہ تو کیویں برداشت کرے سے، میری تو سمجھے چ گل نہیں آ رہی۔ اللہ دا فما اصبرہم علی النار، انہاں دا جگر ہے اے جہنم دی اگ برداشت کیویں کرے سے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اے جڑیاں سزاواں اسا بیان کیتیاں ہیں اس واسطے کہ بے شک اللہ تعالی نے نازل فرمائی ایک کتاب بالکل برحق۔ بے شک جنہ لوگوں نے اختلاف کی اللہ دی کتاب دے اندر، او ضلالت تے غوائیت دی ایسی کھائی دے اندر گر چکے، بعید بہو گہری کھائی چ ڈٹھے ہیں جتھوں نہ دا ہون نکلن دا امکان۔ چلو بس کرو۔